بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ ہند اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر فرمایا اور ارشاد کیا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا حتیٰ کہ وہ ان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں گے۔ پھر جب وہ مسلمان لوٹ کر آئیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو فرمایا، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس غزوے میں شرکت کروں گا۔ اللہ نے ہمیں فتح عطا کر دی تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا۔ پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا اٹھے اور کہا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ اس حدیث کو نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہندوستان کی جانب لشکر روانہ کرے گا۔ مجاہدین سرزمین ہند کو پامال کر ڈالیں گے اور خزانوں پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ حدیث حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث 3177 میں فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہ جہنم سے آزاد کر دیے گئے، پہلا وہ جو غزوہ ہند لڑے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کا ساتھ دے گا۔ ایک اور حدیث ہے کہ خراسان سے ایک ایسا لشکر نکلے گا جس کے ساتھ کالے جھنڈے ہوں گے، کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکے گی اور یہ لشکر ہندوستان کو فتح کر لے گا، پھر ایلیا یعنی بیت المقدس میں جا کر رکے گا۔ یہ حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی۔ 3 حدیثوں کا مفہوم درج ذیل ہے۔ نمبر 1، ایک زمانہ آئے گا کہ عرب انتہائی غیر مستحکم ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ایک غیر عرب قوم کو اٹھائے گا جو ہتھیاروں اور لڑائی میں عربوں سے بہتر ہوگی اور ہندوستان پر قبضہ کرے گی۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ہند سے نہیں ہوں مگر ہند مجھ سے ہے۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ آخری زمانے میں شام میں ہوں گے انہیں چاہیے کہ زیر زمین گھر بنائے۔ نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غزوہ ہند کے دوران دریائے اٹک 3 دفعہ خون سے لال ہو جائے گا، سرحد کے غازیوں سے زمین کانپے گی، دلی اور کشمیر فتح ہوگا اور امام مہدی کا خیمہ گوتا میں ہوگا۔ غزوہ ہند آخری فیصلہ کن معرکہ ہوگا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پاکستان کو بالآخر ایسا صالح اور دانش مند فرما روا ملے گا جو پاکستان کو غزوہ ہند کے قابل بنا دے گا، مگر اس کی مخالفت سب سے زیادہ مولوی ہی کریں گے۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ ہند میں شریک ہونے والا افضل الشہداء ہوگا۔ درج ذیل فرامین سے غزوہ ہند کی نوعیت جاننے میں یقیناً مدد ملی ہوگی۔ سادہ الفاظ میں جو تعریف میں غزوہ ہند کی بیان کر سکتی ہوں وہ یہ ہے، غزوہ ہند ایک ایسی جنگ ہے جس میں تمام ہندوستان کو مسلمان اثر نو فتح کر لیں گے۔ یہ ایک مکمل فتح ہوگی جس میں ہندوستان کے تمام سردار بیڑیوں میں جھکڑے جائیں گے۔ غالباً امکان یہ ہے کہ یہ جنگ حضرت مہدی کی سربراہی میں لڑی جائے گی اور بڑھتے بڑھتے بالآخر تمام دنیا پر حضرت مہدی اسلامی اقتدار قائم کر دیں گے، جس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا جو آخری جنگ آرمی گارڈن پر منتج ہوگا۔ ایک سوال جو غزوہ ہند کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوں۔ تو اب تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت فرما چکے ہیں، تو اس جنگ کو غزوہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحلت فرما چکے ہیں۔
تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ موتا میں شریک نہیں تھے، مگر پھر بھی اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت مہدی چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب اور امتی ہیں، اور ان کا مقصد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی رحمت العالمین کی صفت کو تمام عالم پر نافذ کرنا ہے، لہٰذا ان کی موجودگی کے سبب اس کو غزوہ قرار دیا گیا ہے۔ اور تیسرا اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ اس غزوے کی تمام معلومات دیں اور عہد لیا کہ جو زندہ رہے وہ اس غزوے میں ضرور شریک ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بیعت نے ان کو اس غزوے کا سربراہ بنا دیا اور یہ جنگ غزوہ قرار پائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خراسان ایک بہت وسیع علاقے کا نام تھا۔ اس میں ایران، افغانستان، پاکستان کی ملاکن ایجنسی اور وسط ایشیا ریاستیں شامل تھیں۔ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خراسان سے کالے جھنڈے اٹھیں گے اور غزوہ ہند جیتیں گے، تو اس میں کثیر الملکی فوج کا مفہوم بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم دوسری حدیث میں غیر عرب فوج کی فتح کی نوید سنتے ہیں۔ پاکستانی فوج بھی ایک غیر عرب فوج ہے جس کے ہتھیار اور کارکردگی عربوں سے بہتر ہے، لہٰذا جس فوج کا ذکر ہے وہ پاکستانی فوج اور اس کے ایٹمی ہتھیار بھی ہو سکتے ہیں جو بھارت فتح کرے۔ جس وقت اسرائیل وجود میں آیا تو ڈیوڈ بن گوریان نے بیان دیا کہ ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں، ہمیں صرف پاکستان سے خطرہ ہے، حالانکہ پاکستان اس وقت محض 1 سال پرانی نوزائیدہ مملکت تھی جو اپنا وجود بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ کافروں کو اندازہ ہے کہ پاکستان خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، مگر ہمیں پاکستان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ایک بات یہاں قابل غور ہے کہ پاکستان کبھی بھی ہندوستان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا، ہندوستان ہی کبھی ہمارا پانی روکتا ہے، کبھی ہمارا مشرقی حصہ جدا کرتا ہے، کبھی بمباری کرتا ہے، کبھی دہشت گردی کرواتا ہے اور کبھی الزامات لگاتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ چونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تو ہم بلا وجہ غزوہ ہند کا محاذ کھول کر مذہبی فریضہ نبھائیں گے، تو یہ خام خیالی ہے۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ لیجئے گا کہ فساد کا آغاز بھارت کی جانب سے ہی ہوگا، جو کہ بھارت کا ایک مستقل رویہ ہے، اور پاکستان کی دوستی کی ہر کوشش اور امن کی ہر آشا رائگاں جائے گی۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ کالے جھنڈے، پیلے جھنڈے، کالی ٹوپیاں، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا حلیہ، حضرت مہدی کا حلیہ، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو احادیث کی روشنی میں کوئی بھی خود تیار کر کے کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہ سب میک اپ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں کو حتمی مان کر فیصلہ کرنا بیوقوفی ہے۔ ہمیں جو چیز اصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اصل حضرت مہدی علیہ السلام کی پہچان کرائے گی وہ ان کی تعلیمات، ان کا جذبہ اور ان کا ایمان ہوگا۔ یہ قیامت کا آخری دور ہے۔ اس وقت دھوکہ کھانے والوں کے لیے یہ موقع نہیں ہے کہ تمہیں ہٹا کر اوروں کو لے آئیں گے۔ ہم نے اگر اپنی کسی غلطی سے اللہ تعالیٰ کے پلان میں خلل ڈالا تو ہمارے لیے معافی نہیں ہے، اس لیے بڑے ہوش و حواس سے فیصلہ کیجیے گا۔ قرآن روز اپنی مادری زبان میں پڑھیے تاکہ آپ اس کتاب الہی کی روشنی میں صحیح لوگوں کو پہچان سکیں۔ بعض لوگ محمد بن قاسم کے ہندوستان پر حملے کو غزوہ ہند مانتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ یوں تو محمود غزنوی نے بھی جب بھی ہندوستان پر حملہ کیا ہمیشہ غزوہ ہند کی ہی نیت باندھی، لیکن وہ 17 حملے غزوہ ہند نہیں تھے۔ در حقیقت غزوہ ہند وہ ہوگا جس کے اختتام پر تمام ہندوستان پر مکمل قبضہ ہوگا، اور یہ غزوہ اتنا بڑھ گا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی شام میں ظاہر ہو جائیں گے، اور پھر مستقل فتوحات کا ایسا سلسلہ شروع نکلے گا کہ تمام دنیا اسلام کے زیر تسلط آ جائے گا۔ غزوہ ہند کے بارے میں جب ہم تمام تجزیوں کا معائنہ کرتے ہیں تو یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ ایسی منظم، کامیاب اور متحد جنگ کے لیے ایک متفق علیہ کمانڈرز اور ایک مستحکم اقتصادی قوت بہت ضروری ہے، جبکہ جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں مسلم ممالک کے حکمران کسی پالتو جانور کی طرح کافروں کے قدموں میں لوٹ رہے ہیں۔
نہ کوئی حمیت ہے، نہ غیرت، نہ سر اٹھانے کا حوصلہ، نہ مضبوط کمر، جبکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آخری دور شروع ہو چکا ہے۔ پھر آخر کیسے کمانڈرز آئے گا، کس قدر اتحاد ہوگا اور غزوہ ہند کے وسائل کیسے فراہم ہوں گے، جبکہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اب تک نزول نہیں ہوا۔ شام کے حوالے سے تمام حدیثیں پوری ہو چکی ہیں۔ پھر آخر غزوہ ہند کی فتوحات کیسے اور کب ہوں گی؟ آتی ہے میر عرب کو ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہند سے نہیں ہوں مگر ہند مجھ سے ہے، تو ان کا اشارہ پاکستان کی طرف ہوتا ہے۔ ظاہر ہے بھارت میں رہنے والے ہندوؤں کو تو وہ بیڑیوں میں قید کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ بزرگ فرما رہے ہیں کہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کے خواب میں بھیجا تھا، اور انہوں نے قائد اعظم کو حکم دیا تھا کہ لندن سے واپس ہندوستان جاؤ اور پاکستان بنانے کی کوشش کرو۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے روحانی واقعات ہیں جو پاکستان کو وجود میں لانے کا سبب بنے اور ابھی تک پاکستان کو قائم رکھے ہوئے ہیں، جبکہ اہل پاکستان نے بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسی تائید ایزدی کو نظر میں رکھتے ہوئے امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سپریم کمانڈرز بھی پاکستان میں بھیجے گا جو تمام دنیا میں اسلام قائم کرے گا، اور غزوہ ہند کی فتوحات کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ممکن بنائے گا۔ سنن نسائی صفحہ نمبر 438 حدیث نمبر 3175 میں غزوہ ہند میں شہید ہونے والوں کو افضل الشہداء اور بچ جانے والوں کو جہنم کی آگ سے آزاد قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہیے کہ حدیث اس زمانے کی ہے جب غزوات جاری تھے، جھڑپیں بھی ہوتی رہتی تھی، کثرت سے شہادتیں بھی سامنے کی باتیں تھیں، مگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو افضل الشہداء قرار نہیں دیتے، بلکہ فرماتے ہیں کہ قرب قیامت کے دور میں ہونے والے غزوہ ہند میں جو لوگ شہید ہوں گے وہ افضل الشہداء ہیں۔ صرف اسی بات سے آپ غزوہ ہند کی اہمیت کا اندازہ کیجیے گا اور اس میں شریک ہونے والے مومنوں کے درجات کا اندازہ لگائیے گا، لہٰذا جس کی زندگی میں یہ غزوہ لڑا جائے اسے اس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمارے وطن پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔